اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا تجھ پر، حتی تفجر، یہاں تک کہ تم پھاڑ نہ بہائے، لنا ہمارے لیے، من الارض، زمین میں سے، ینبوعا، کوئی چشمہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے کچھ معجزات طلب کیے کہ ہمیں کیسے پتہ کہ آپ نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس دعوے میں آپ سچے ہیں، ہمیں کیسے یہ یقین ہو کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطالبات کیے، اس میں سے کفار مکہ نے پہلا مطالبہ یہ کیا، کہا کہ ہماری نظروں کے سامنے ہم کھڑے ہوں اور تیرے حکم کے ذریعے سے، تو اللہ سے دعا کر، اور تیرے حکم کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کے سامنے زمین سے چشمہ نکلنا شروع ہو جائے۔ ہم کہیں گے تو اللہ سے درخواست کرے گا، دعا کرے گا، تیری دعا کے نتیجے میں ہماری آنکھوں کے سامنے خشک زمین میں سے چشمہ نکلنا شروع ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں یقین آ جائے گا آپ حق نبی ہیں، دعوی نبوت میں سچے ہیں، ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ یہ ایک معجزہ مانگا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو یہ کر دو کہ تمہارا ایک خوبصورت ترین باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کو ہو، عنب، انگوروں کا ہو، اور بہترین باغ ہو کہ اس باغ کے اندر جو کھجوروں کے درخت ہوں، انگوروں کے درخت ہوں، ان کے بیچ بیچ میں سے بہترین طریقے سے الانہار، نہریں بھی جاری ہوں، کہ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرے اور ہم اس منظر کو دیکھ لیں کہ تیری دعا کے نتیجے میں بڑا سا ایک باغ بن جائے، خوبصورت باغ بن جائے، جس کے اندر بہت سارے درخت ہوں، بالخصوص کھجوروں کے درخت ہوں، انگوروں کے درخت ہوں، اور ان درختوں کے بیچوں بیچ خوبصورت نہریں بھی جاری ہوں۔ اگر آپ ایسا معجزہ دکھا دیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا آپ حق نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اللہ نے باقی آپ کو نبی بنایا ہے، دعوی نبوت میں سچے ہیں، ہم تمہاری پر ایمان لے آئیں گے۔ یا یہ کر دو، تیسری بات ذکر کر دی کہ ہمارے اوپر آسمان سے ٹکڑے لا کے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے سمجھایا تھا کہ دیکھو ایمان لے آؤ، تمہارا فائدہ ہے، ایمان نہیں لاؤ گے، ظلم کا راستہ اختیار کرو گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بطور سزا سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان کو گرا دے۔ تو کہنا شروع کر دیا کہ تس کی سما، گرا دو آسمان کو، کما زعمت، جیسے کہ تمہارا دعویٰ ہے اے نبی، علینا، ہمارے اوپر گرا دو، کسفن، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ او تأتی باللہ، یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دعوی نبوت کے اندر سچے ہو تو اللہ کو سامنے لے آؤ، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ جائے اور ہمیں یہ کہتے کہ یہ میرا نبی ہے، یہ محمد ہے، اس کے پر ایمان لاؤ۔ ایسا کر دو گے تو ہم مان لیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ والملائکہ، یا یہ کر دو کہ فرشتے آ جائیں، ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائیں، قبیلہ کا مطلب ہے ہمارے سامنے، اور فرشتے کہہ دیں، جبرائیل امین آ جائے اور یہ کہتے کہ یہ محمد ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے اپنا رسول بنایا ہے، اس کی رسالت کو تسلیم کر دو۔ فرشتہ آ کر کے تمہارے سچے نبی ہونے کی گواہی دے دے گا تو ہم مان لیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ یا یہ کر کے دکھا دو کہ تمہارا ایک خوبصورت سا گھر ہو، اب تم کہاں رہتے ہو؟ جھونپڑی کے اندر،
چھوٹی سی جھونپڑی ہے، تمہارا تھوڑا سا حجرا ہے. تمہارا گھر ہونا چاہیے خوبصورت گھر ہو، من زخرف، سونے کا، سونے چاندی کی اس کی سیڑھیاں ہوں، سونے چاندی کی اینٹیں ہوں. اگر ایسا اپنا گھر بنا لیتے ہو، تمہارا گھر، تمہارا بنگلہ سونے کا ہو، چاندی کا ہو، اگر ایسا اپنا گھر بنا کر کے دکھا دیتے ہو تو ہم یقین کر لیں گے کہ واقعی تم حق نبی، سچے نبی، ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے. یا یہ کر کے دکھا دو، یہ اب معجزات طلب کر رہے ہیں، یہ معجزہ دکھا دو تو ایمان لائیں گے، یہ معجزہ دکھا دو تو ایمان لائیں گے، یہ معجزہ دکھا دو تو ایمان لائیں گے. تو جو معجزات مانگتے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، جرگہ عام کھڑا ہو، سارے لوگ کھڑے ہوں، اور ان کے بیچ آپ آسمانوں کی طرف چڑھنا شروع ہو جائیں. ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہوں اور تم کسی ذریعے سے یا کسی گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر یا سیڑھیاں لگا کر ہماری آنکھوں کے سامنے اوپر کی طرف، آسمانوں کی طرف چڑھ رہے ہو، اور ہم ایمان لیں گے. لیکن اتنا بھی نہیں، ذرا غور کیجیے آیات کے اوپر، کہ یہ بھی نہیں کہ آپ اوپر کی طرف چڑھنا شروع ہو جائیں تو ہم مان لیں گے، آپ حق نبی مان لیں گے. ایسی بات نہیں، اتنا کافی نہیں ہے. اوپر جاؤ اور ایک پوری کتاب ساتھ لے کر کے آؤ. کیا کہتے ہیں کہ اوپر چڑھے بھی جاؤ گے پھر بھی نیچے آ جاؤ گے پھر بھی نہیں مانیں گے. وَلَن نُؤْمِنَ، دلیل بھی ساتھ ہونا چاہیے کہ واقعی اوپر گئے تھے اور پوری کتاب لائے ہو ساتھ. لَن نُؤْمِنَ، ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے، لے رکی کا، تیرے چڑھنے کے اوپر، حتیٰ تنزل، یہاں تک کہ اتار نہ دے علینا، ہمارے اوپر کتاب نے، کتاب، پوری کتاب ساتھ لے آؤ، یک بار کی نہ کراؤ، ہم اس کے اندر پڑھیں کہ واقعی جس کے اندر یہ درج ہو کہ یہ محمد ہے، یہ میرا رسول ہے، اس کے اوپر ایمان لے آؤ. یہ معجزہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا کر دو گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا آپ دعوی نبوت میں سچے ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے. اب دیکھیں سارے معجزات مانگے انہوں نے، ان معجزات کو دینا ہے یا نہیں دینا ہے، یہ کیوں نہیں دے رہے، اس کا جواب اللہ نے عنایت کر دیا. کتنے مختصر لفظ کے اندر پورا جواب دے دیا گیا ان لوگوں کو کہ جو معجزات مانگتے ہیں، معجزات طلب کرتے ہیں. دیکھیے جواب کتنا مختصر اور کتنا بہترین ہے. قل، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے لوگ آپ سے یہ معجزات طلب کرتے ہیں ان کو یہ جواب دے دیں، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے. میرا رب پاک ہونے سے مراد یہ ہے، سبحان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی ذات جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے. تو جو عیب سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں، جو مطالبات تم مانگ رہے ہو، معجزات مانگ رہے ہو، ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پورے کر نہیں سکتا. کرنا چاہے تو ضرور کر سکتا ہے، اگر نہیں کر رہا تو اس میں تمہارا اپنا ذاتی فائدہ ہے. اور دوسری بات، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، هل كنت الا بشرا، نہیں ہوں میں مگر ایک آدمی پہنچانے والا. دیکھیں کتنی پیاری بات بتلا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو اپنی حیثیت بتلا دی کہ مجھ میں اور اللہ میں فرق ہے اور فرق رکھو. یہ سمجھا دیا لوگوں، الا بشر رسول، میں تو ایک انسان رسول ہوں، خدا نہیں ہوں کہ تم جو مجھے کہنا چاہو گے تو میں پورا کر دوں گا. میں خدا، میں نے کب خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ لوگوں کو یہ بات سمجھا دی. لوگوں اس مسئلے کو یاد کر لو کہ معجزات کا خالق رسول نہیں ہوتا، کہ جس وقت جو آدمی معجزہ طلب کر رسول دکھا دے، رسول کی یہ طاقت نہیں ہے. معجزات کا خالق اللہ ہوتا ہے، معجزات بنانے والا اللہ ہوتا ہے، معجزات کا خالق اللہ ہوتا ہے. معجزہ رسول کے ہاتھ سے اس کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ میں ظاہر کر دیتا ہے جس وقت مناسب سمجھتا ہے. تو یہاں پر لوگوں کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ لوگوں ایسی بات نہیں کہ تم جو مطالبات کر رہے ہو اللہ پورا نہیں کر سکتا، پورا کر سکتا ہے، لیکن ان کے پورے نہ کرنے میں تمہارا ذاتی فائدہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی یہ سنت ہے. یہ سنت یاد کر لو، سیکھ لو. اور وہ سنت یہ ہے کہ جب بھی لوگ معجزہ مانگتے ہیں، لوگوں کے کہنے کے مطابق معجزہ آ جاتا ہے، اور جب لوگ اس معجزے کی قدر نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، پھر ایک منٹ مزید مہلت نہیں دی جاتی. اب معجزہ نہیں آ رہا تو تمہارا فائدہ ہے، سوچنے کا تمہیں موقع مل رہا ہے. وگرنہ صاحب کا تاریخ کے اوپر غور کر لو. ایک قوم تھی صالح علیہ السلام کی، تو انہوں نے کہا تھا نبی کو کہ اگر آپ چٹان میں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھا دیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا آپ حق نبی، ہم ایمان لے آئیں گے. تو پیغمبر نے اللہ سے دعا کی ان کی آنکھوں کے سامنے. ویسے تو اونٹنیوں سے پیدا ہوتی ہیں، اس دن لوگوں کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ چٹان نے ایک اونٹنی کو پیدا کر دیا، لیکن لوگوں نے قدر نہیں کی، ایمان نہیں لائے، اس اونٹنی کو قتل بھی کر لیا. پھر اللہ رب العالمین نے اس قوم کو تاریخی سزا دی. اس لیے ان کو کہا گیا کہ لوگوں، یہ جو مطالبات کر رہے ہو یہ تمہارے ناحق مطالبات ہیں. باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنی چیزیں ضرور دیتا ہے کہ عام سے آدمی بھی غور کرے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نبی ہے.
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا دی جد بیضا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، مادر ذات اندھے کو اور کوڑ کے مریض کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، لیکن ان میں سے دو بڑے پیارے ہیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار، نبوت سے پہلے کی زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکارڈ ہے کہ گندے ترین معاشرے میں صاف ستھری زندگی گزاری ہے۔ اور دوسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن نے جب لوگوں کو چیلنج کیا کہ تم کہتے ہو یہ انسان کا کلام ہے تو ذرا بنا کر کے دکھا دو، تو کچھ لوگوں نے کوشش کی، بنانے کی کوشش کی، تو دوسرے عربی دان ان کے اوپر ہنسنے لگے کہ تم نے کیا بنایا ہے، اس کے اندر تم نے ہمیں سکھایا ہی کیا ہے، اس کا مقابلہ آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ اس کے اوپر صحابہ کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقالوا انہوں نے کہا لن نؤمن، ہمارے کے ایمان نہیں لائیں گے لگا تجھ پر اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتی تفجر، یہاں تک کہ تو پھاڑ نہ بہائے، لنا ہمارے لیے من الارض زمین میں ینبوع کوئی چشمہ، او تکون یا ہو نہ جائے لگا تیرے لیے جنت ایک باغ من نخیل کھجوروں کا، وعنب اور انگوروں کا، فتفجر پھر تم پھاڑ بھائی، الانہار نہریں خلالہ ان کے درمیان سے، تفجیرہ بہترین طریقے سے، او تسقط یا گرانا دے السماء آسمان کو، کما زعمتا جیسے کہ تمہارا دعوی، علینا ہمارے اوپر کسفن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، او تاتی علینا اے باللہ اللہ تعالیٰ کو، والملائکۃ فرشتوں کو، قبیلہ ہمارے سامنے، او یکون یا ہو نہ جائے لکا تیرے لیے بیتن ایک گھر من زخرف سونے کا، او ترک یا یہ کہ تو چڑھ نہ جائے فی السماء آسمان میں، ولن نؤمن اور ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے، لے رکی یہ کا تیرے چڑھنے کے اوپر، حتی یہاں تک کہ تو نزل، یہاں تک کہ تم اتار نہ دے، علینا ہمارے اوپر کتاب نے کتاب نہ کرو جس کو ہم پڑھیں، کل کہہ دیجیے سبحانہ پاک ہے ربی میرے رب، حل کنتو نہیں ہوں میں الا مگر بشرن ایک آدمی، رسول اللہ کا پیغام پہنچانے والا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔